لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال الله تبارك وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک اللہ کی ذات مقدس اعلیٰ و تعالیٰ کے لیے کہ جس اللہ نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی بندگی اپنی پوجا اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کے سامنے آ کر کے چھپایا کریں، حالت رکوع کے اندر اور حالت سجدہ کے اندر پروردگار عالم کے سامنے آ کر حمد کیا کریں. چنانچہ اسی خدمت کے اندر مولا کریم نے سمر کا اعلان فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے جن اور انسانوں کو بنایا ہی اپنی بندگی اپنی پوجا اور اپنی عبادت اور اپنی پرستش کے لیے ہے. عرب انگنت بے شمار بے حد و حساب، ریت کے ذرات سے بڑھ کر پانی کے قطرات سے بڑھ کر بے حد و حساب لاکھوں کروڑوں ارب انگنت بے شمار عدد سے بڑھ کر گنتی کے اعداد سے بڑھ کر درود و سلام ہو اس ہستی اقدس مقدس پر جو ہمارے لیے رہبر کی حیثیت رکھنے والی ہمارے آقا و مولا پیر و مرشد رہبر کائنات
امام الانبیاء امام المرسلین سید المرسلین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کی ذات کے لیے جناب محترم جس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام زبان کے اوپر آ جائے یا کبھی بھی تم اذان کے کلمات میں ہوں یا خطبہ کے کلمات میں ہوں یا دوران خطبہ جمعہ ہوں یا کسی اور محفل مجلس کے اندر بیٹھے ہو، کبھی بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا اور پڑھنا یا اپنے آپ کو غفلت کے اندر نہ ڈال لینا، بھول نہ جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قدم منبر کے اوپر رکھا، آمین کہا، دوسرا رکھا پھر آمین کہا، تیسرا قدم رکھا پھر آمین کہا۔ پوچھا گیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دعا کرنے والا تو موجود نہیں تھا، آپ نے آمین کیوں کہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل امین آیا تھا اور اس نے آ کر کے کہا تھا جو بندہ ماہ صیام یا ماہ رمضان کا روزہ مہینہ پالے اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروا سکے وہ تباہ ہو جائے، وہ برباد ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، وہ بندہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اس کے بعد فرشتے نے کہا جو بندہ آپ کا نام سنے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام سنے اور درود نہ پڑھے، وہ بندہ بھی ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، وہ بندہ بھی برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے نے کہا جو بندہ والدین کو اپنی زندگی کے اندر پالے اور پھر بھی اپنے آپ کو طواف نہ کروا سکے وہ بندہ بھی برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، وہ بندہ بھی برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ جس کو رسول بددعا دے دے اس سے بڑا بدنصیب کون ہوا؟ یہی سوچ لیں۔ اللہ نے خود کہا ہے یا ایھا الذین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ بھی، اللہ کی ذات جو کسی کے محتاج نہیں ہے، جو نبیوں کی محتاج نہیں ہے، اللہ کی ذات اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی فرشتے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ بھی جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے آپ کی اتنی عظمت، اتنی شان اور جلالت ہے کہ اللہ بھی آپ کے نام کے پر درود بھیجتا ہے۔ ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن لیں درود ہی نہ پڑھیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، 10 درجے جنت کے اندر بڑھا دیے جاتے ہیں، 10 نیکیوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اتنا زیادہ اجر ہے، ہم پھر بھی غفلت کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آج کے جمعے کا موضوع ہے ایمان والوں کے اوپر آزمائشیں کس طرح آتی ہیں اور ایمان والے ان آزمائشوں کے اندر کیسے پورے اترتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا احسب الناس، ترجمہ سنتے ہیں، احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے، کیا یہ لوگوں نے اپنے ذہنوں کے اندر ایک تصور کو جمع کر لیا ہے؟ احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے این یترکوا، یہ کہ وہ کھلے عام چھوڑ دیے جائیں، این یقولوا آمنا، کھلے عام بھی چھوڑ دیے جائیں، بے قید و بند کے چھوڑ دیے جائیں، یعنی کسی قسم کی کوئی قید بھی نہ ہو، کھلے عام چھوڑ دیا جائے، سب کو اپنی اپنی جگہ کے پر اپنی مرضی کرتے رہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہیں این یقولوا آمنا، اور ساتھ یہ بھی کہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور یہ بھی کہیں ہم ایماندار بھی ہو چکے ہیں، اور یہ بھی کہیں کہ ہمارے پر آزمائشیں نہ آئیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔
بلکہ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تم کو آزمائیں گے. کس طرح آزمائیں گے؟ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ڈرا کے آزمائیں گے، وَالْجُوعِ بھوک دے کر کے آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ تمہارے مالوں کو کم کر کے آزمائیں گے، وَالثَّمَرَاتِ تمہارے پھلوں کو بھی کم کر کے آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ رب العزت خوف سے اپنے بندوں کو کیسے آزماتا ہے ذرا سنیے گا. اصحاب الاخدود کا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں. نہیں، اصحاب الاخدود کے اندر ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ تھا. اس نے بڑے بڑے جادوگروں کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا. بڑا بادشاہ تھا، ظالم تھا، جادوگروں کو ساتھ رکھا ہوا تھا. جادوگر اس کا کام کیا کرتے تھے. اور اس نے کہا ہمارے محلے کے اندر جو سب سے ذہین، ہماری سلطنت کے اندر، ہماری ریاست کے اندر جو سب سے ذہین و فطین بچہ ہے، جو سب سے ذہین لڑکا ہے، اس لڑکے کو لایا جائے، اس کو جادو سکھایا جائے، کیونکہ ہمارا سب سے جو بڑا جادوگر ہے وہ اس وقت بوڑھا ہو چکا ہے، تاکہ یہ علم، یہ جادو کا علم، یہ سحر کا علم یہ کہیں ختم نہ ہو جائے، اس کو آگے ڈیلیور کیا جائے، آگے تقسیم کیا جائے. اس نے بادشاہ نے اس جادوگر کو، چھوٹے جادوگروں کی ڈیوٹی لگا دی کہ جائیں پوری سلطنت کو چھان ماریں، پوری سلطنت کے اندر صرف ایک بچہ ڈھونڈے جو اس بوڑھے جادوگر کا نائب بن سکے، اور بوڑھے جادوگر کی جو تعلیم ہے، جادو کی تعلیم ہے، اس کو سیکھ سکے تاکہ یہ رائے نہ ہو، ضائع نہ ہو. انہوں نے پوری سلطنت کے اندر ڈھونڈا، ایک بچے کو پا لیا. اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر سورہ بروج کے اندر یہ واقعہ ذکر کیا ہے. ایک بچے کو پا لیا جو بچہ بہت ہی زیادہ ذہین تھا. وہ بچہ صبح و شام اب جادوگر کے پاس روزانہ جاتا، بوڑھے جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے جاتا تھا. عیسائی تھا. جس وقت وہ جادو سیکھنے کے لیے جاتا، راستے کے اندر ایک راہب سے ملاقات ہو جاتی جو اللہ کا بندہ تھا، جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کے اوپر چلنے والا تھا. اس کے ساتھ ملاقات ہو جاتی. راہب سے بھی ملتا، کیونکہ علماء بنی اسرائیل کو راہب کہا جاتا تھا. اس طرح جس طرح ہمارے تصور پایا جاتا ہے نا کہ ہم علماء کہتے ہیں، فقہاء کہتے ہیں، مولانا کہتے ہیں، اسی طرح ان کے نزدیک یہ تصور تھا جو عالم دین ہوتا تھا، جو علم ربانی کو جاننے والا ہوتا تھا، اللہ کے علم اور اللہ کے دین کو جاننے والا ہوتا تھا، عیسائی اور یہودیوں کے نزدیک سے راہب کہا جاتا تھا. بہرحال اب وہ بچہ جادوگر کے پاس، بوڑھے جادوگر کے پاس علم سیکھنے کے لیے صبح شام جاتا. راستے کے اندر اللہ کے ولی اس راہب کے ساتھ اس کی ملاقات ہو گئی. ملاقات ہوئی، ایک دن ملاقات ہوئی، کچھ سیکھ لیا اس سے. اب جادوگر کے پاس بھی جاتا، اس کے پاس بھی جاتا. گھر والے پوچھتے کہ اب لیٹ کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا میں جادوگر کے پاس سے لیٹ ہو گیا ہوں، اس لیے لیٹ آیا ہوں. جادوگر پوچھتا کہ تو اب میرے پاس لیٹ کیوں آیا ہے؟ بچہ کہہ دیتا کہ میں گھر سے لیٹ آیا ہوں. حالانکہ حقیقت کے اندر وہ بچہ اس راستے کے اندر جو اللہ کا ولی تھا، جو راہب موجود تھا، اس کو ٹائم دیا کرتا تھا، اس کے پاس سے دین کی تعلیم کو سیکھا کرتا تھا. اب وہ بچہ بڑا ہو گیا، اب بادشاہ کی سلطنت کے اندر لایا گیا. جس وقت اس جادوگر نے کہا کہ یہ اس بچے نے مکمل جادو کو سیکھ لیا ہے، اب اس کو سلطنت کے اندر کھڑا کیا جائے اور اس کے جادو کا امتحان لیا جائے. اب اس کے جادو کا امتحان لینا تھا کہ کیا اس نے جادو کا کیا سیکھا ہے، کون سا جادو اس نے سیکھا ہے. اب بادشاہ بھی اور سارے کے سارے ابھی امتحان لینے جا رہے تھے، سلطنت کے اندر جا رہے ہیں. جادوگر بھی ساتھ ہے، بوڑھا جادوگر بھی ساتھ ہے، بچہ بھی ساتھ ہے، بادشاہ بھی ساتھ ہے، رعایا بھی ساتھ ہے. سلطنت کے اندر جا رہے ہیں. راستے کے اندر پہنچے، راستہ آگے سے ایک بہت بڑی بلا حائل ہو گئی. ایک بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک بہت بڑا اژدہا سانپ سامنے آ گیا، سامنے آیا. اس نے راستے کو بند کر دیا.
जिस वक्त जाए, जिस तरफ जाए, इस साइड पे मुड़े, आगे वो हायल हो जाती है, रास्ते को बंद कर दिया। अब जादूगर ने, बूढ़े जादूगर ने और उसके छोटे हवारियों ने पूरा जोर लगा लिया कि इस बला को दूर किया जाए। वो बला दूर ना हुई, वो परेशान हो गए। बच्चे को कहा गया कि अपने जादू के साथ इस बला को दूर कर दे। बच्चे ने बिस्मिल्लाह पढ़ के एक मुट्ठी मट्टी की उठाई और उस बला के ऊपर फेंक दी। वो बला जिन्नात के अंदर से थी, अल्लाह के हुक्म से वो गायब हो गई। जिस वक्त वो गायब हो गई, अब उसने कहा कि तूने अल्लाह का नाम क्यों लिया? हमने तो तुझे जादू सिखाया था और तूने अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दिया। हमने तो तुम्हें कहा था सारे के सारे काम जादू के साथ करने हैं, तो अल्लाह के नाम से करने शुरू कर दीजिए। अल्लाह कौन है? उसने कहा अल्लाह वो है जिसने हर चीज को पैदा किया, जिसने हर चीज को बनाया है। सारे के सारे उस जादूगर, उस छोटे बच्चे के ईमान के ऊपर, सारे के सारे पुख्ता ईमान वाले बच्चे के ऊपर चले गए। अब उसके ऊपर ईमान ले आए। अब सल्तनत के अंदर उस बच्चे का कहा गया कि इस बच्चे को मार दिया जाए कि हमारी सल्तनत को तोड़ना चाहता है, हमारी जादू की तालीम को खत्म कर देना चाहता है, लिहाजा इस बच्चे को अब मार दिया जाए और तो इसका कोई रास्ता नहीं है। अब उस बच्चे को मारने की प्लानिंग को तैयार किया गया, तरह तरह के जादू किए गए। यानी मकसद बात को बताने का ये है कि तकलीफें पहुंचाई। ईमान वाले भी थे और साथ तकलीफें भी आई। अब उसके ऊपर तरह तरह के जादू किए गए, तरह तरह की मुश्किलात आई, लेकिन बच्चे ने ईमान को ना छोड़ा, बच्चे ने इस्लाम को ना छोड़ा, इस्लाम के ऊपर कायम रहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना पुख्ता ईमान वाला कर दिया। अब उसके साथ दिन ब दिन गुजरता जाता, उसके मानने वाले बच्चे के साथ उसकी तादाद ज्यादा होती जाती और राहिब और जादूगर और बादशाह की सल्तनत खाली होती जाती, बच्चे के साथ आवाज ज्यादा होती जाती। अब वो देखकर बड़ा हैरान हो गए, बड़े परेशान हो गए कि क्या मुआजरा है, क्या मामला है। उन्होंने अब जादूगर ने और बादशाह ने उस बच्चे को मारने की प्लानिंग को तैयार कर दिया कि इसको मार दिया जाए। सल्तनत वालों को हुक्म दिया कि इस बच्चे को खुदा पहाड़ के ऊपर ले जाके धक्का दे दिया जाए और इसको पहाड़ के नीचे गिरा दिया जाए। बच्चे को पहाड़ के ऊपर ले जाया गया। जिस वक्त वो बच्चा पहाड़ के ऊपर गया, पहाड़ हिलना शुरू हो गया, थरथराना शुरू हो गया, कांपना शुरू हो गया। सारे के सारे जादूगर, सारे के सारे काज़ाब और जितने भी झूठे मौजूद थे, सारे के सारे पहाड़ से लरज़ा के नीचे गिर गए और बच्चा पहाड़ के ऊपर मौजूद है। बच्चा आप भी सकता है, बच्चा ईमान के ऊपर कायम था ना, तकलीफें बर्दाश्त करता रहा, लेकिन ईमान के ऊपर कायम था, ईमान के ऊपर पुख्ता था। अब उन्होंने कहा इस बच्चे को कश्ती के अंदर ले जाकर धक्का दे दिया जाए कि बच्चा कश्ती के अंदर, कश्ती को ले जाया जाए दरिया के अंदर और कश्ती के फंडे को तोड़ दिया जाए, ये डूब के मर जाएगा। अब कश्ती के अंदर गए ताकि इस बच्चे को मार दिया जाए। जिस वक्त कश्ती के अंदर गए, कश्ती के फंडों को उखेड़ा गया, सारे के सारे कश्ती वाले गिर गए। उनके नसीबे के अंदर, बच्चे के नसीब में एक फंडा आ गया, वो फंडे के ऊपर बैठा रहा, वो गिरा ही नहीं, न डूबा न मरा, अब जिंदा सलामत फिर बादशाह के दरबार के अंदर आ गया। बादशाह ने कहा तुझे पहाड़ के ऊपर से गिराना चाहा, तू नहीं गिरा, तुझे कश्ती के अंदर डुबोना चाहा, तू नहीं डूबा, माजरा क्या है, मामला क्या है? उसने कहा तुम मुझे उस वक्त तक मार नहीं सकते जिस वक्त तक तुम अल्लाह का नहीं लोगी। ईमान था अल्लाह की जात के ऊपर। जिस वक्त ईमान हो, दुनिया की कोई ताकत में फिर नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बहरहाल जो बच्चे के मानने वाले थे, बच्चे के ऊपर और अल्लाह की जात के ऊपर ईमान लाने वाले थे, अब उस जालिम बादशाह ने क्या किया, एक खंदक को खोदा, एक बहुत बड़ी खंदक गड्ढा लगाया जमीन के अंदर। उसके अंदर उसने लकड़ियों से खूब आग को जलाया, ईंधन को जलाया, जला के सारे के सारे जो बच्चे के ऊपर ईमान लाने वाले थे उनको जिंदा उस खंदक के अंदर फेंक दिया। लेकिन उन्होंने ईमान को नहीं छोड़ा।
دنیا کی تکلیفیں برداشت کر لی، دنیا کے خوف برداشت کر لیے، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا، ایمان کے اوپر پختہ رہے، ایمان کے اوپر قائم رہے، اور ساری کی ساری تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود ایمان کے اوپر قائم رہے۔ بچہ بھی دیکھتا رہا میرے ساتھیوں کو مارا جا رہا ہے، لیکن بچہ بھی بڑے حوصلے والا تھا، بچہ بھی بڑی ہمت والا اور جرأت والا تھا، وہ بھی اپنے ایمان کے اوپر اس وقت بھی قائم رہا۔ بہرحال وقت گزرتا گیا، اس نے کہا تجھے کیسے مارا جائے گا؟ اس نے کہا تلوار کو مارنا ہے، اگر تو اپنے حکم سے میری گردن کے اوپر تلوار چلائے گا یہ تلوار نہیں چل سکے گی، اگر تو اللہ کے حکم سے میری گردن کے اوپر تلوار چلائے گا تو میری گردن کٹ جائے گی۔ اس نے کہا کیا کلمہ اور کیا لفظ کہہ کے میں تلوار کو چلاؤں؟ اس نے کہا بسم اللہ پڑھ کے میری گردن پر تلوار کو چلا دو، میں ذبح ہو جاؤں گا۔ بادشاہ نے ظالم نے بسم اللہ پڑھ کے اس کی گردن کے اوپر تلوار کو چلا دیا، بچہ ذبح ہو گیا۔ بات بتانے کا یہ ہے کہ دین کے اندر کتنی تکلیفیں آئی، حتیٰ کہ ان کو زمین کے اندر آگ کے اندر زندہ بھی پھینک دیا گیا، حتیٰ کہ سامنے تلوار کے ساتھ کاٹ بھی دیا گیا، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا۔ آج ہمارے اوپر تھوڑی سی تکلیف آ جائے، سر میں درد شروع ہو جائے، روزہ چھوڑ دیتے ہیں، پیٹ میں درد شروع ہو گئی تھوڑی سی روزہ چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، جو عذر بنے، جو شرعی عذر ہو، اتنی زیادہ تکلیف نہ، معمولی سی سارے کے اندر درد یا آنکھوں میں درد یا کان میں درد ہو جانا، اس سے روزہ چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہے۔ اللہ رب العزت ماہ رمضان کے اندر یہ ہمارے ایمان کا امتحان لے رہا ہے کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے، ہم کتنے پختہ ایمان والے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے کئی ایک واقعات ملتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حسب الناس ان یدرکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، حضرت بلال ان کے واقعات کو آپ سنتے رہتے ہو۔ کافروں نے اتنے بڑے ظلم کیے، کتنا بڑا ڈر تھا کہ کافر مجھے ماریں گے، کافر مجھے مار بھی دیں گے، جان سے مار دیں گے، لیکن انہیں کیا تھا، میرے پاس ایمان کی دولت موجود ہے۔ کافروں نے انگاروں کے اوپر بھی گھسیٹا، ہاتھوں کی تلیاں، ایک روایت کے الفاظ ہیں، ہاتھوں کی تلیاں ایسے سامنے کر کے ہاتھوں کو دو ہاتھ میں پکڑتے اور ہاتھوں کے اوپر انگاروں کو رکھ دیا جاتا۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، ایک انگاروں کی لائن کو لگایا گیا، تاریخ کے الفاظ ہیں، انگاروں کی لائن کو لگایا گیا، سیدھی لائن کو لگا کے سیدنا بلال کو اس انگاروں کی لائن کے اوپر زندہ لٹا دیا گیا۔ اتنا بڑا امتحان ہے، اس سے بڑا امتحان ہوگا؟ میرے بھائیوں، آپ سنتے رہتے ہیں سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو عرب کی تپتی ہوئی ریتوں کے اوپر لٹا کے کھینچا گیا، گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر کے کھینچا گیا، اونٹوں کے پیچھے باندھ کر صحرا کے اندر کھینچا گیا۔ اتنی تکلیفیں آئی، لیکن ایمان کو چھوڑا انہوں نے؟ ایمان کے اوپر قائم رہے کہ نہیں رہے؟ ایمان کے اوپر قائم تھے، کبھی لا الہ الا اللہ کو نہیں چھوڑا۔ آپ نے سنتے رہتے ہیں سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئی۔ سیدہ سمیہ ایمان کو لے کے آئی، جس وقت ایمان لے کے آئی انہوں نے کہا، کافروں کے ہاتھ میں آگے سیدہ سمیہ کو کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان کو چھوڑ دو، ایمان کو چھوڑ دو، ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ کی عزت کو بھی ہم اعلان نہیں کریں گے، آپ کی بے عزتی بھی نہیں کریں گے، آپ ایمان کو چھوڑ دیجیے۔ سیدہ سمیہ فرمانے لگی، میں نے ایمان کو نہیں چھوڑنا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ایمان لائی ہوں دل سے لائی ہوں۔ سیدہ سمیہ کو آپ سب جانتے ہیں، سیدہ سمیہ کو ایک اونٹ کو ادھر رسی باندھی گئی، ایک اونٹ کو ادھر رسی باندھی گئی۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا ایک ٹانگ کو ادھر سے رسی باندھی گئی، دوسری ٹانگ کو ادھر سے رسی باندھی گئی، عورت تھی لیکن ایمان پہ کتنا پختہ تھی۔ آج ہمارے کلیجے چیر جاتے ہیں جب ہم ان واقعات کو بیان کرتے ہیں کہ دین کے لیے اتنی سختیاں برداشت کی۔ ایک رسی کو ادھر سے باندھا گیا، اس کان سے باندھا گیا اور ادھر اونٹ سے باندھا گیا، ایک کو اس کان سے باندھ کے اونٹ سے باندھ دیا گیا اور اونٹوں کا زور لگایا گیا، درمیان سے چیر دیا گیا، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا۔ آپ سنتے ہیں سیدہ زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا،
زندہ تھی سامنے کھڑا کیا گیا، سیدہ زنیرہ کے سامنے نقشہ لایا گیا، سیدہ زنیرہ کو کافر کہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لا الہ الا اللہ کہنا اللہ کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان کو چھوڑ دو، نمازوں کو پڑھنا چھوڑ دو، اللہ اکبر کہنا چھوڑ دو، ورنہ اگر نہ چھوڑا آپ کی آنکھیں سامنے ہیں، ہم آپ کی زندہ آنکھوں کو مجھے زندہ چھوڑیں گے، آنکھوں کو زندہ نکال لیں گے۔ اس نے کہا آنکھوں کو نکال دو، کوئی پرواہ نہیں ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں چھوڑی۔ یہ ہماری ایمان والی عورتوں کی کتنی اچھی مثالیں موجود ہیں میرے بھائیوں۔ سیدہ زنیرہ کی آنکھوں کو سامنے کھڑا کر کے ایک آنکھ کو نکالا گیا، کہا گیا رسول اللہ پہ ایمان کو چھوڑ دو، اس نے کہا ایک آنکھ نکالی گئی ہے گردن بھی کاٹ دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان کو نہیں چھوڑی۔ اور سیدہ زنیرہ کی دوسری آنکھ کو نکالا گیا، سیدہ زنیرہ رضی اللہ عنہا کو کہا گیا ایمان کو چھوڑ دو، اللہ کے نبی کے دامن کو چھوڑ دو، اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، دونوں آنکھوں کو نکال دیا گیا۔ زبان کو پکڑ کے کہا تیری آنکھیں نہیں ہے لیکن تیری زبان کے ساتھ چھری موجود ہے، زبان کو کاٹا جائے گا، ابھی اللہ اکبر کہنا چھوڑ دو۔ زبان کو کافروں نے ہاتھوں کے اندر پکڑا ہوا ہے لیکن کہہ رہی ہے اللہ اکبر۔ ہمارے اوپر اتنی تکلیفیں کہاں آئی؟ ہم تو قبروں کے اندر سیف ہیں، ہم تو اپنے بالا خانوں کے اندر محفوظ ہیں، ہم تو مساجد کے اندر محفوظ ہیں، ہمیں تو پاکستان کے اندر دین اس طرح ملا ہے، ہم تو اس کا اللہ کا شکر یہی ادا کرنا چاہیں، یہی اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتے جو اللہ نے ہمیں پاکستان جتنی دولت دے دی ہے کہ ہم کھل کر عبادت کر سکیں، لیکن ہم اتنے بدبخت ہیں، ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم اتنے بد نصیب ہیں، کبھی اکیلے بیٹھ کے میرے بان کے اندر چھان کے دیکھے تو صحیح لوگوں نے دین کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، اپنے آپ کو کٹوانا گوارا کر لیا لیکن دین کے اوپر ہاتھ جانا گوارا نہیں کی۔ ذرا ہم اکیلے بیٹھ کے سوچیں تو صحیح ہم پھر میں کتنی اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، کتنی نمازیں چھوڑتے ہیں، کتنی اللہ کی معصیت کو معصیت کے کاموں کا انجام دیتے ہیں میرے بھائیوں۔ اسی طرح آپ نے سنا ہوگا اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہم مالوں کو کم کر کے پہلے دیکھیں ہم بھوک سے آزمائے گیا، بھوک سے کس طرح آزمایا اللہ رب العزت نے۔ غزوہ احد آپ نے سنا ہے، غزوہ احد کے موقع کے اوپر شدید بھوک لگی ہوئی تھی، اور یہ بھی سنا ہے غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر شدید بھوک لگی ہوئی تھی، شیب ابی طالب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح روایات موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو شیب ابی طالب کی جیل کے اندر 3 سال تک قید کر دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے اللہ نے کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم بھوک دے کر بھی آزمائیں گے تمہیں، ہم آزمائیں گے کیا تم ہماری آزمائشوں میں پورا اترتے ہو کہ نہیں اترتے۔ اللہ رب العزت نے کہا ہے ہم نے شیب ابی طالب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے 3 سال کے لیے قید کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک درختوں کے پتے کھا کے گزارا کرتے رہے، زندگی گزارتے رہے۔ ہمارے اوپر ایسا وقت کب آیا ہے؟ ہم نے کبھی سوچا ہے ہمارے اوپر اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں؟ ہمارے پاس صبح شام تر و تازہ پھل اور فروٹ موجود ہے، ہم تو ایک دن کا پرانا پھل بھی نہیں ملتا ہمیں، ہم وہ بھی کھانا گوارا نہیں کرتے۔ ہمارے پاس اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھیں اپنی ذات کے اوپر ہم اللہ کے کتنے ناشکرے ہیں، کتنی ناشکری کرنے والے ہیں میرے بھائیوں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ تو بھوک دے کر آزمایا مسلمانوں کو، کیا اب بھوک کا موقع آیا تھا؟ مسلمانوں کو کافر کہتے بھی رہے تھے، سیدنا ابوبکر صدیق کو، سیدنا علی المرتضیٰ کو رضی اللہ عنہ، آپ کو آپ کے نبی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قید کر رکھا ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑیں ہمارے ساتھ آ جائیں، ہم آپ کو سلطنت کا سربراہ بناتے ہیں، آپ کو خلافت دیتے ہیں، سارا کچھ دیتے ہیں۔ حضرت
ابو بکر صدیق نے بھوک کو سہنا گوارا کر لیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفاقت کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ درختوں کے پتوں کو کھانا گوارا کر لیا، تر و تازہ پھلوں کو گوارا نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر کے صحابہ نے جیلوں کے اندر رہنا تو گوارا کر لیا، شیب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر رہنا تو گوارا کر لیا، لیکن سلطنت کے محلوں کو ٹھکرا کے رکھ دیا۔ ایمان کی وجہ سے ٹھکرایا تھا نا، ان کے دلوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود تھی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے کہا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہارا مال کم کر کے آزمائیں گے۔ اس کے واقعات بھی کئی ایک موجود ہیں۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے اندر موجود ہیں۔ پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دین کا، تورات اور انجیل کو پڑھتے ہیں، تورات اور انجیل کو سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے پڑھا کہ یاتی من بعدی رسول، ایک میرے بعد ایسا نبی آئے گا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے تورات کے اندر کہا اس کو احمد، جس کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پڑھا اور پھر پتہ چلا کہ ایک مکہ کے اندر نبی آیا تھا، اب وہ مدینہ کے اندر ہجرت کر کے چلا جا چکا ہے، اس کا نام محمد بھی ہے، اس کا نام احمد بھی ہے، میں اس کی طرف ہجرت کر کے جاتا ہوں، ایمان کو قبول کرتا ہوں۔ جس وقت گھر والوں کو پتہ چلا کہ عبد الرحمن بن عوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکا ہے اور مدینہ سے اپنی بیوی کو لے کر جا رہا ہے، بھائی آئے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بھائی آئے، انہوں نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے پاس ان کے جو بیٹے تھے وہ چھین لیے۔ اب کسی کا بیٹا مر جائے یا اللہ کی طرف سے آفت ہوتی ہے، اچانک موت آ جانا، لیکن اس سے صبر نہیں ہو پاتا۔ اب جس کا زندہ بیٹا ہو اور سامنے اس کے ہاتھوں سے چھینا جا رہا ہو، کتنی تکلیف دہ منظر ہے۔ عبد الرحمن بن عوف نے اپنے بیٹے کو بیٹا چھینا، پہلا بیٹا چھینا، انہوں نے کہا چلو اللہ کی مرضی ہے۔ بڑا بھائی آیا، مال کی کوٹھڑی کو تھاما ہوا تھا اور اونٹ کی مہار کو تھاما ہوا تھا، مال سارا جمع کیا ہوا تھا، اونٹ کو بھی کھینچ لیا اور مال کو بھی کھینچ لیا۔ سسرال والے آئے، انہوں نے کہا کہ بیٹی ہماری ہے، عبد الرحمن بن عوف کی بیوی کہنے لگے کہ عبد الرحمن کی بیٹی ہماری ہے، جانا ہے تو محمد کے پاس اکیلے جاؤ، اس بیٹی کو ہمارے پاس چھوڑ دو، یہ بیٹی تو ہماری ہے۔ دیکھا اب رفاقت کی زندگی، بیوی بھی چھوٹ رہی ہے، تھوڑی سی دل کے اوپر سلوٹیں پڑی، کہنے لگے کوئی معاملہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزیز تو نہیں ہے۔ بیٹی بیوی کو بھی چھوڑ دیا، ایک بیٹا رہ گیا، بیٹے کو اٹھا کے جا رہی ہے۔ سب سے بڑا بھائی آیا، اس نے کہا یہ بیٹا بھی چھوڑ دو، محمد کے پاس جانا ہے تو اکیلے جاؤ۔ آسمان کی طرف نگاہ کو اٹھایا، آسمان کی طرف نگاہ کو اٹھا کے کہنے لگے اللہ تیرا آسرا ہے، تیرا نام لے کے اپنی بیوی کو قربان کر دیا، اپنے بیٹوں کو قربان کر دیا، حالانکہ زندہ بھی ہے، میں ان سے مل نہیں سکتا، لیکن اللہ تیری رضا کی خاطر میں نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم اولاد کو چھوڑنا تو درکنار ہے، ہم اولاد سے مہینہ 2 مہینے دور نہیں رہ سکتے، پوری زندگی کے لیے اولاد کو چھوڑ دیا، بیوی کو چھوڑ دیا، بچوں کو چھوڑ دیا، مال و متاع کو چھوڑ دیا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں عبد الرحمن بن عوف مکہ کے اندر اتنے مالدار تھے، صبح کے وقت ایک سوٹ پہنا کرتے تھے، شام کو رات کو سوتے وقت دوسرا سوٹ سے بند کر کے سویا کرتے تھے، اتنے مالدار تھے۔ اور فقیری کی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اندر جا کے انہوں نے بسیرا کرنا تو گوارا کر لیا، لیکن ایمان کے اوپر آنچ آ جائے یہ گوارا نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ صحابہ تھے، یہ ایمان والے تھے۔ آپ سنتے ہیں سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا سلامت اللہ علیہا، سیدہ آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، جس کے گھر کے اندر جس کے ہاتھوں سے اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، بلکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی۔ اس کے بعد سیدہ آسیہ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں، فرعون کی باتوں کو چھوڑنا شروع کر دیا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو ماننا شروع کر دیا۔
اب جس وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو مانتی ہے فرعون زمانہ ظالم بادشاہ ہے، اس نے سیدہ آسیہ رضی اللہ عنہا کو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کو چھوڑ دو، موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو ماننا چھوڑ دے۔ سیدہ آسیہ فرمانے لگی میں نے اللہ کے نبی کی نساء کی اور اللہ کی باتوں کو نہیں چھوڑنا۔ اب ضرورت دیکھیں، اب تکلیفیں دیکھیں کتنی آئی۔ مفسرین نے لکھا ہے سیدہ آسیہ کو فرعون زمانہ نے دیوار کے ساتھ زندہ کھڑا کر کے، فرعون کو ذل اوتاد کہا گیا، میخیں گاڑنے والا کہا گیا، سیدہ آسیہ کو دیوار کے ساتھ زندہ کھڑا کر کے اس کے ہاتھوں کے اندر میخوں کو گاڑا گیا۔ سیدہ آسیہ کی آنکھوں کے اوپر ہڈیوں کے اندر، ایک پیشانی کی ہڈیوں کے اندر سیدہ آسیہ کی میخوں کو گاڑا گیا، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا۔ ایمان کی لذت موجود تھی۔ آج ہمارے اوپر روزے آ گئے، پتہ نہیں کتنا تنگ دستی والا مہینہ آ گیا، سارا دن بھوکے رہنا پڑے گا۔ ہم نے کبھی سوچا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بھوک ہمارے لیے برداشت کی ہے؟ شیب ابی طالب کے اندر اور غزوہ تبوک کے اندر مشہور واقعات ہیں کہ غزوہ تبوک کے اندر، غزوہ بدر کے اندر، غزوہ احد کے اندر آپ علیہ السلام کو اتنی بھوک ستائی، اتنی تکلیف آئی، آپ نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر کو کھڑ کے اپنے پیٹ کے اوپر باندھ دیا، رسی کے ساتھ باندھا، پیٹ کے اوپر پتھر کو باندھا بھوک کی وجہ سے، تاکہ بھوک محسوس نہ ہو، ایسے لگے کہ پیٹ بھرا ہوا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بھوک کے باوجود ہمارے ساتھ غزوہ خندق کے موقع کے اوپر مدینہ کے قریب خندق کھدوا رہے تھے، حالانکہ آپ نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھروں کو باندھا ہوا تھا۔ یہ ہمارے نبی تھے، یہ ہمارے صحابہ تھے، نبی کے صحابہ جنہوں نے دین کے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کی اور اس حالت کے اندر روشن اور چمکتا ہوا ہمارے سامنے دین پیش کر دیا۔ ہم اتنے بد نصیب ہیں کہ ہم دین کے اوپر عمل ہی نہ کر سکتے۔ ہمارے اس سے بڑی یہی کہوں گا بد نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے پاس روشن دین موجود ہے اور بے تکلفی سے تکلیفیں بھی نہیں کی، ہم نے دین کے لیے مارے بھی نہیں کی، مارے تو انہوں نے کھائی ہیں۔ پاکستان بنا تھا، ماؤں سے بچوں کو چھینا گیا، بہنوں سے بھائیوں کو چھینا گیا، بھائیوں سے بہنوں کو چھینا گیا، اولاد سے ماں باپ کو چھینا گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں نے آ کے یہاں پہ بسیرا کیا۔ تکلیفیں تو یہ تھی، اب ہمارے پر کون سی تکلیفیں ہیں جو ہم دین کا پر عمل نہیں کر سکتے، جو ہم دین کے پر زندگی دین کے مطابق نہیں گزار سکتے۔ میرے بھائیوں، زندگی میں ایک بات سوچ لیں، اگر ہم دین کے اوپر عمل کریں گے پھر بھی ہمیں موت آ جانی ہے، اگر ہم دین کے اوپر عمل نہیں کریں گے، دنیا داری کے پیچھے ساری زندگی گزار دیں گے، پھر بھی ہمیں موت آ جانی ہے۔ اگلا پہلو جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، سب سے بڑی آزمائش انسانوں کے اوپر اس کا مال ہے، اس کا مال ہے۔ مال کے ساتھ دنیا میں جتنی محبت انسان کرتا ہے کسی اور چیز سے نہیں کرتا، اولاد کے ساتھ محبت کرنا، مال کے ساتھ محبت کرنا۔ اللہ نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہارے لیے فتنہ ہے۔ کس طرح؟ مال ہے، 1 لاکھ روپیہ ہے، 2500 زکوٰۃ کا چلا جائے گا، بڑی پریشانی بنتی ہے، 2500 ختم ہو جائے گا، یہ فتنہ ہے، یہ مال فتنہ ہے ہمارے پاس۔ دنیا کو کمائے، احسن طریقے سے کمائے، دنیا کمانے سے رب نے منع نہیں کیا۔ میرے بھائیو، اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ تم اللہ سے دنیا کی طلب کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ مجھے دنیا کے اندر بھی اچھائیاں عطا کر دے، آخرت کے اندر بھی اچھائیاں عطا کر دے۔ لیکن مال کو اللہ نے آزمائش بنایا ہے، یہ مال انسان کے لیے ایسی چیز ہے جو انسان کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت نے مال کو کس طرح کی آزمائش بنایا ہے؟ ایک مال ہے، ایک آدمی ہے، کروڑوں کا مالک ہے، اب اس کا 1 لاکھ زکوٰۃ کا بن گیا، تو صدقہ خیرات کرنے کو دل نہیں کرتا کہ میرا مال کم ہو جائے گا۔ یہ سب سے بڑی آزمائش ہے،
یہ سب سے بڑی آزمائش ہے ہمارے اوپر کہ ہمارے پاس مال ہے، ہمارا خرچ کرنے کو دل نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، جس وقت ہمارا پاس مال ہوگا، ہمارا خرچ کرنے کو دل کرے گا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ہمارا مال ہم سے ختم نہیں ہو جائے گا۔ اگر ہم 1 روپیہ دیں گے دنیا میں، آخرت کی بات نہیں، دنیا میں ہمیں اللہ رب العزت 1 کے بدلے میں 70 گنا بڑھا کے دے گا۔ اور آگے 1-2 باتیں اسی حوالے سے، رمضان کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں۔ آج 20 رمضان المبارک ہے۔ آج مغرب کے بعد اعتکاف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی رمضان المبارک کے اندر اعتکاف کیا کرتے تھے، آخری 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے، اور زندگی کے آخری سال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 20 دن اعتکاف کیے تھے۔ یہ سنت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارے نزدیک اعتکاف کس طرح ہوتا ہے، اور دنیا کی اعتکاف کا مقصد ہے دنیا سے بے رغبتی، دنیا سے لا تعلقی۔ 10 دن ایسے آئے ہماری زندگی کے اندر کہ ہم اللہ کے لیے 10 دن وقف کرتے ہیں، دنیا کو اپنے ذہنوں سے نکال دیں۔ اب ہم اعتکاف کے اندر بیٹھے ہیں، صورتحال کیا ہے، فون کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں، گھر کے اندر بھی باتیں ہو رہی ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، سلام دعا کی، حال پوچھا، بس بات ختم۔ یہ کیا 10 گھنٹے فیس بک بھی چلا رہے ہیں، یوٹیوب، نیٹ، سارا کچھ آن ہے۔ یہ دنیا سے بے رغبتی نہیں ہے، یہ دنیا سے رغبت ہے، یہ دنیا سے محبت ہے۔ اعتکاف کا مقصد ہے اللہ کا ذکر کرنا، نفل نوافل کو ادا کرنا، اور اعتکاف ایسی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتکاف کی 10 راتوں کے اندر، 5 پاک راتوں کے اندر اللہ رب العزت نے ایک رات ایسی بنائی ہے جس کو لیلۃ القدر کی رات کہا گیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس رات کو بابرکت رات بنا دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ لیلۃ القدر اسی رمضان کے اندر رکھی ہے۔ پہلے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کی حالت میں 1 مہینہ روزے رکھے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پھر فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک کا 1 مہینہ قیام کیا اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پھر آگے فرمایا من قام لیلۃ القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر کی 1 رات کا قیام کر لیا اللہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں بندے کو اللہ ایسے بنا دے گا، ایسے بنا دے گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ کے اندر معصوم سے خطا غلطیوں سے پاک ہو کے ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، جتنے بھی زندگی کے گناہ ہیں سب کو اللہ معاف کر دے گا لیلۃ القدر کے قیام کی وجہ سے۔ لیلۃ القدر کے قیام کا مقصد اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ یقیناً 21ویں رات، 27ویں رات، 25ویں رات، 23ویں رات، 29ویں رات، یہ 5 راتیں ایسی راتیں ہیں جن کے اندر اللہ نے 1 رات لیلۃ القدر کی رکھی ہے۔ یقیناً یہاں پہ آئے، نفل نوافل کا اہتمام کریں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں۔ کوئی پتہ نہیں کون سی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، اللہ اسی رات کے بدلے ہمارے گناہوں کو سارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں پاک کر دے، ہمارا دین کے ساتھ تعلق مضبوط کر دے۔ یقیناً سارے ساتھی اور اعتکاف کے اندر بیٹھنے کی بھی سارے ساتھی کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ دین کے ساتھ رغبت ہو، دین کے ساتھ ہمارا پیار ہو۔ یقیناً میں سوچتا ہوتا ہوں کبھی کبھار کہ ہمارے جہاں بھی علاقے کے اندر کیا سسٹم ہے، اعتکاف کے لیے آدمی نہیں ملتے، لیکن اپر پنجاب کے اندر چلے جائیں آپ، لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالہ، ادھر چلے جائیں، 15 رمضان تک ان کا ٹائم ہوتا ہے، 15 رمضان تک ان کو فارغ ملتے ہیں، مسجد کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ جس بندے نے اعتکاف کے اندر بیٹھنا ہے وہاں بھی اتنی مشکلات ہیں، 15 رمضان تک جس بندے نے فارغ کو جمع کروا دیا اس کو مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھنا دیا جائے گا، ورنہ مسجدوں کے اندر رش ہی ہونا ہوتا ہے، اتنی زیادہ تعداد میں عوام اعتکاف کے اندر بیٹھنے والی ہوتی ہے، وہاں پہ ٹائم ہی نہیں ملتا۔ ہمارے پاس سنہری مواقعات ہیں،
سنہری واقعات ہیں. یقیناً نہ کھانے کی پریشانی، نہ کسی قسم کی رزق کی تنگی. اگر کوئی بندہ اعتکاف کے اندر بیٹھنا چاہے بلا تکلف، اسے مسجد انتظامیہ کی طرف سے کھانا بھی ملے گا، سحری اور افطاری کا بھی اس کا بندوبست کیا جائے گا. ہر طرح کی سہولیات موجود ہیں، اے سی موجود ہے، پنکھے موجود ہیں، ہر طرح کی سہولیات موجود ہیں. یقیناً اعتکاف کو بھی رمضان المبارک ہی ہے جو ہمارے پاس رہ گیا ہے، عبادات کا مہینہ. اس کے اندر 10 دن ہے. اپنے 10 دن اللہ کے لیے وقف کر دیں، اللہ کے لیے. دنیا کو چھوڑ دیں. کتنا کما لیں گے دنیا میں 10 دنوں میں؟ کتنا کما لیں گے؟ کون سے دوستوں سے ملنے گیا؟ 10 دنوں میں موت نہیں آنے لگی اگر ہم اعتکاف کے اندر بیٹھ جائیں گے. یہ 10 دن اللہ کے لیے خاص کر دیں گے، ہمیں کیا ہو جائے گا؟ میرے بھائیوں، یہ 10 دن اللہ کے لیے خاص کر دیں. کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اپنے دل کے اندر اعتکاف کی، مسجد کی محبت پیدا کریں. اللہ دین کی محبت اور اپنی محبت کو ہمارے دلوں میں جمع کر دے گا. اللہ رب العزت جو کہاں سنایا اس کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو دین کے اندر جتنی بھی مشکلات ہیں ان کے اوپر پورا گزرنے کی، پورا اترنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ ہم سب کو اپنے امتحانات کے اندر کامیاب و کامیاب ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ایک تو گزارشات ہیں. سب سے پہلی بات کہ نماز جمعہ کے بعد سارے ساتھی تشریف رکھا کریں. رمضان المبارک کے اندر یقیناً یہ قبولیت کی گھڑی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن اللہ نے ایک ایسی گھڑی رکھی ہے جس گھڑی کے اندر اللہ ہر بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے. یقیناً رمضان المبارک کے اندر دعا کا اہتمام کیا کریں. سارے ساتھی دعا کر کے جایا کریں. اللہ ہم سب کو ہمارے صالح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. یقیناً سارے ساتھی دعا کر کے اور دعا کے ساتھ ساتھ سنتیں بھی ادا کر کے جایا کریں. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جمعہ کے بعد اکثر ساتھی ویسے ہی چلے جاتے ہیں لیکن سنتیں بھی ادا کر کے جایا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ جمعہ کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر ہی 2 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے. نماز پڑھانے کے بعد نفل یعنی سنتیں بھی جو مسجد کے اندر ہی ادا کیا کرتے تھے. تمام ساتھی سنتیں بھی ادا کر کے جایا کریں اور اسی طرح دعا کا اہتمام یقیناً رمضان کے اندر تو ضروری ہے. اللہ کو منا لے. اللہ ہم سب کو ہو سکتا ہے ہمارے دعاؤں کی وجہ سے معاف کر دے. اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام